بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علوم القرآن کے حوالے سے ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں مدثر اقبال حاضر ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک تحمل حدیث کے متعلق ہے، یعنی جب ایک بندہ، ایک شاگرد استاد کے پاس، ایک شیخ کے پاس حدیث لینے کے لیے جاتا ہے، اس حدیث کو استاد سے لیتا ہے، اس چیز کو وہ تحمل حدیث کہتے ہیں۔ تحمل کا معنی اٹھانا، برداشت کرنا۔ پھر اس کے بعد وہ اس حدیث کو آگے بیان کرتا ہے، تو حدیث کو لیتا کس طرح ہے، آگے پھر دیتا کس طرح ہے، بیان کس طرح کرتا ہے، کن الفاظ کے ساتھ کرتا ہے، یہ چیزیں آج کے ٹاپک کا اہم موضوع ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے، تحمل حدیث کے کل طریقے کتنے ہیں؟ تو تحمل حدیث کے 8 طریقے ہیں۔ تحمل حدیث کا معنی ہے حدیث کو اٹھانا، یعنی جب ایک شاگرد اپنے استاد کے پاس جاتا ہے، گویا کہ وہ استاد سے حدیث کو لے رہا ہے، اس کے بوجھ کو اپنے اوپر اٹھا رہا ہے، اس کی ذمہ داری کو اپنے اوپر اٹھا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں تحمل حدیث۔ تو تحمل حدیث کا ہر ایک طریقہ ہم آپ کو بتلاتے جائیں گے، اس کی تعریف سمیت۔ سب سے پہلا طریقہ ہے سماع۔ سماع سے کیا مراد ہے؟ لغوی معنی تو اس کا ہے سننا۔ سماع سے مراد یہ ہے کہ استاد اور شیخ پڑھے جبکہ راوی سنے۔ یہ تحمل حدیث کا پہلا طریقہ ہے کہ شاگرد استاد کے پاس پہنچ گیا، اس کی محفل کے اندر بیٹھ گیا، اب استاد اپنی کتاب سے، اپنے حافظے سے، اپنے دماغ سے حدیثیں پڑھوا رہا ہے اور شاگرد ان کو سن رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں سماع۔ یہ تحمل حدیث کا پہلا طریقہ ہے۔ چنانچہ سماع تو اس نے کر لیا، حدیثیں تو سن لی، اب بیان کرنے کا آگے طریقہ کیا ہے؟ تو اس طریقے سے لی جانے والی حدیث کو آگے کن لفظوں میں روایت کرتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے، اس طریقے سے لی جانے والی احادیث کو آگے سمیت یا سمینا یا حدثنا یا حدثنی کے ذریعے آگے بیان کرتے ہیں۔ یعنی اگر ایک ہی شاگرد ہے تو وہ کہے گا سمیت، میں نے اپنے استاد سے سنا، استاد جی ہمیں حدیث پڑھا رہا تھا اور ہم سن رہے تھے۔ سمینا جب کئی شاگرد بیٹھے ہوں اور استاد صاحب پڑھا رہے ہوں۔ اسی طرح حدثنا اور حدثنی ہے۔ دوسرا طریقہ ہے قرات۔ تحمل حدیث میں دوسرا طریقہ قرات کا ہے۔ قرات سے کیا مراد ہے؟ لغوی معنی تو اس کا پڑھنا ہے۔ قرات سے مراد یہ ہے کہ راوی کا اپنے استاد پر پڑھنا، یعنی راوی پڑھے اور استاد خاموشی سے اس کو سنتا رہے، اس کو عرض بھی کہتے ہیں، گویا کہ راوی اپنی بات کو اپنے استاد کے اوپر پیش کر رہا ہے۔ تو یہ تحمل حدیث کا دوسرا طریقہ ہے۔ قرات کی صورت میں اخذ کی جانے والی حدیث کو آگے کس صورت میں بیان کرتے ہیں؟ تو اس کو بیان کرتے ہیں قرأت، میں نے پڑھا، یعنی میں پڑھ رہا تھا، یا قرأنا ہم پڑھ رہے تھے اور ہمارے استاد صاحب اس کو سن رہے تھے، ہمارے شیخ اس کو سن رہے تھے۔ یہ تحمل حدیث کا دوسرا طریقہ، پھر آگے بیان کرنے کا طریقہ۔ تیسرا طریقہ اجازت سے کیا مراد ہے؟ اجازت تحمل حدیث کا تیسرا طریقہ ہے، یعنی شیخ کا لفظی طور پہ، یعنی زبانی طور پہ یا لکھ کر اپنی احادیث روایت کرنے کی اجازت دینا۔ شیخ زبانی طور پہ کہے کہ فلاں بندے کو میں اپنی طرف سے احادیث بیان کرنے کی اجازت دیتا ہوں جو میرے سند سے، جو میرے واسطے سے ہیں، یا پھر خط لکھ کر یا کسی اور کاغذ پہ لکھ کے اس کو دے دے، تو اس کو کہتے ہیں اجازت۔ اجازت کی صورت میں حدیث کس طرح آگے بیان کرتے ہیں؟ یعنی ایک بندے نے اجازت تو لے لی احادیث کی، اب وہ جب اپنے شاگردوں کو آگے حدیث بیان کرے گا تو کس طرح بیان کرے گا؟ تو کہے گا حدثنی فلان اجازتاً، کہ اجازت کے طور پہ فلانے نے مجھے یہ حدیث بیان کی ہے۔ اگلا سوال ہے مناولہ سے کیا مراد ہے؟ ناولہ یناول مناولتاً باب مفعلہ کا مصدر ہے، جس کا معنی پا لینا، حاصل کر لینا، لغوی معنی۔ اس کی تعریف یہ ہے، اگر شیخ اپنا اصلی نسخہ یا اس کی نقل اپنے شاگرد یا طالب کو دے دے، اس کو مناولہ کہتے ہیں۔ شیخ کی جو اپنی کتاب تھی، جس کے اندر اس کی اپنی سند سے لکھی ہوئی حدیثیں موجود تھیں، وہ اٹھا کے اپنے شاگرد کو دے دے، یا اس کی نقل اٹھا کے اپنے شاگرد کو دے دے، یا شاگرد کو کہے یہ اصل کتاب ہے، اس کو لے جاؤ اور اس سے نقل اتار لو، تو اس کو مناولہ کہتے ہیں۔
مناولہ کے لیے دو شرطیں ہیں۔ نمبر ایک، شیخ اس کو کتاب بھی دے اور ساتھ میں آگے روایت کرنے کی اجازت بھی دے۔ صرف کتاب اگر دے، روایت کرنے کی اجازت نہ دے، تب وہ روایت نہیں کر سکتا۔ نمبر دو، شیخ اپنے شاگرد کو اس نسخہ کا مالک بنا دے یا عاریتاً دے دے تاکہ نقل کر سکے۔ اگر دے کر فوراً واپس لے لے تو اس میں کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ استاد اگر 2 منٹ کے لیے اپنا نسخہ شاگرد کے ہاتھ میں تھمائے، پھر اس سے واپس لے لے اور شاگرد کہے جناب مجھے مناولہ ہو گیا، تو اس کو مناولہ نہیں کہتے۔ مناولہ کے لیے شرط یہ ہے یا تو اس کتاب کا مالک بنا دے یا اس کو عاریتاً یعنی ادھار کے طور پہ کچھ دیر کے لیے دے دے، کچھ دن کے لیے دے دے کہ اس کے اندر جو حدیثیں ہیں تم اپنی کتاب میں اپنے کاغذ میں اس کو نقل کر لو، تو یہ ہے مناولہ۔ مکاتبہ سے کیا مراد ہے؟ مکاتبت ایک تو غلاموں کے اندر ہے، اس کو تو یہ کہتے ہیں کہ مولا اپنے غلام کو کہے آپ مجھے اتنے پیسے کما کر دے دو، آپ آزاد ہو۔ یہاں حدیث میں مکاتبت سے وہ مکاتبت مراد نہیں ہے، اس جگہ مکاتبت سے مراد یہ ہے لکھنا۔ شیخ اپنی سماعت کردہ روایات یعنی شیخ کی جو اپنی حدیثیں ہیں جو اس نے اپنے استاد سے سنی ہیں، کسی حاضر یا غائب کے لیے اپنے خط سے لکھ دے یا اپنے حکم سے لکھوا دے۔ شیخ نے خود کسی حاضر یا غائب کے لیے لکھ دیا، اپنی لکھائی سے لکھ دیا کہ آپ یہ حدیثیں بیان کر سکتے ہو، یا شیخ نے اپنے شاگردوں میں سے کسی کو حکم دیا کہ آپ فلانے بندے کے لیے لکھو جو اس وقت موجود ہے یا اس وقت موجود نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں مکاتبت۔ وجادہ کسے کہتے ہیں؟ اگر طالب کو کوئی ایسی کتاب مل گئی حدیث کی جس کا کاتب کوئی معلوم محدث ہو، معلوم ہو، مجہول نہ ہو، تو اس کو وجادہ کہتے ہیں۔ یعنی کسی کی کتاب تھی لکھی ہوئی اور محدث بھی بڑا معلوم اور مشہور ہے، پھر ایک بندے کو وہ کتاب مل گئی ہے اور اس کا کاتب بھی معلوم ہے کہ یہ فلاں محدث نے کتاب لکھی ہے، تو اس کو کہتے ہیں وجادہ۔ واجدہ سے، واجدہ کا معنی پا لینا۔ اس کو آگے ان الفاظ میں بیان کرے گا کہ وجدت بخط فلان، میں نے فلانے کے خط کے ساتھ ایک کتاب کو میں کتاب پا چکا ہوں یا میں کتاب دیکھ چکا ہوں، ان الفاظ کے ساتھ آگے حدیث کو وہ بیان کرے گا۔ اعلام سے کیا مراد ہے؟ اعلام کا معنی تو اطلاع ہے۔ اصطلاحی تعریف یہ ہے، شیخ یہ کہے فلاں شخص سے میں فلاں کتاب روایت کرتا ہوں، یعنی یہ جو میری کتاب ہے میں نے فلانے سے روایت کی ہے، اس کو کہتے ہیں اعلام، کہ وہ بتلا رہا ہے، اطلاع کر رہا ہے۔ اس صورت میں صرف اعلام سے شاگرد کو اجازت نہیں مل جاتی کہ اس کتاب سے حدیث کو بیان کرے، بلکہ ضروری ہے کہ طالب شیخ کی اجازت لے کہ استاد جی آپ نے جو فلانے کا ہمیں بتلایا کہ میں نے فلانے سے اس کتاب میں حدیثیں روایت کی ہیں، آیا ہمیں بھی اس کو آگے بیان کرنے کی اجازت ہے یا اجازت نہیں ہے؟ اگر استاد اپنے شاگردوں کو اجازت دے تو ٹھیک، نہیں تو وہ اجازت کے بغیر آگے اس سند سے حدیث کو روایت نہیں کر سکتے، اس کو اعلام کہتے ہیں۔ آگے یہ وصیت سے کیا مراد ہے؟ وصیت سے بالکل آسان ہے، شیخ اپنے وفات کے وقت یا کسی سفر پہ جاتے وقت یہ وصیت کر دے کہ میری کتاب فلانے کو دے دیجئے یا میری کتاب فلانے کے لیے ہے، میرے مرنے کے بعد یہ وصیت ہے۔ حدیث میں 2 اور لفظ استعمال ہوتے ہیں، متفق اور مفترق۔ ان کی تعریفیں کیا ہیں؟ متفق کسے کہتے ہیں، مفترق کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، راویوں کے نام اور ان کے باپ وغیرہ کے نام تلفظ یعنی بولنے میں، پڑھنے میں، خط یعنی لکھنے میں، خط کا معنی لکھنا، یعنی راویوں کے نام اور ان کے باپوں کے نام تلفظ بولنے میں، خط لکھنے میں متفق ہوں اور ذاتیں مختلف ہوں، یعنی کوئی اور ہے وہ اور ہے وہ اور ہے، تو اس کو متفق اور مفترق کہتے ہیں۔ متفق تو اس وجہ سے کہیں گے کہ یہاں نام لکھنے اور پڑھنے میں ایک جیسے ہیں، اور ذات مختلف ہیں، علیحدہ علیحدہ ہیں، اس وجہ سے اس کو مفترق کہیں گے۔ آپ مثال سے اس کو سمجھ جائیں گے آسانی کے ساتھ۔ مثلا خلیل بن احمد، احادیث کے سلسلہ میں 6 بندے ہیں، 6 کا نام خلیل بن احمد ہے، اور ان میں سب سے پہلے امام سیبویہ ہیں، ان کا نام بھی خلیل بن احمد ہے۔ تو یاد رکھیے، اب یہ خلیل بن احمد نام کے 6 بندے ہیں، یعنی راوی کا نام اور راوی کے باپ کا نام، پڑھنے میں بھی ایک طرح،
لکھنے میں بھی ایک طرح لیکن ذات مختلف ہے، ایک اور خلیل ہے، دوسرا اور خلیل ہے، تیسرا اور خلیل ہے، چھٹا اور خلیل ہے، اسی طرح احمد ایک اور ہے، دوسرا اور ہے، تیسرا اور ہے، چوتھا اور ہے وغیرہ. تو اس کو کیا کہیں گے؟ متفق اور مفترق، یعنی راوی اور ان کے باپ کے نام لکھنے اور پڑھنے میں تو ایک جیسے ہیں لیکن ذات علیحدہ علیحدہ ہیں. اسی طرح عمر بن خطاب نام کے 6 آدمی گزرے ہیں، نام اپنا عمر بھی، راوی کا نام بھی، والد کا نام بھی عمر خطاب، لیکن ذاتیں مختلف ہیں، اس کو متفق اور مفترق کہیں گے. اسی طرح 2 لفظ اور استعمال ہوتے ہیں، مؤتلف اور مختلف. یہ کسے کہتے ہیں؟ مؤتلف اور مختلف. تو یاد رکھیے، اگر راویوں کے نام خط میں، خط سے مراد لکھنا ہے، اگر راویوں کے نام خط میں یعنی لکھنے میں متفق ہوں مگر تلفظ یعنی پڑھنے میں مختلف ہوں تو اس کو مؤتلف اور مختلف کہتے ہیں. مؤتلف یہ تالیف سے نکلا ہے، چونکہ یہ تالیف کا معنی لکھنا، فلاں نے یہ کتاب تالیف کی ہے یعنی لکھی ہے، چونکہ یہاں نام لکھنے میں ایک جیسے ہیں تو اس وجہ سے اس کو مؤتلف کہتے ہیں، لیکن پڑھنے میں اور طریقے سے ہیں اس وجہ سے اس کو مختلف کہتے ہیں. تو بہرحال مختلف اور مختلف کی تعریف یوں ہوگی کہ اگر راویوں کے نام لکھنے میں تو ایک طرح معلوم ہوتے ہیں لیکن تلفظ میں، پڑھنے میں، زبان سے ادا کرنے میں، زبان سے بولنے میں مختلف ہوں تو اس کو کہیں گے مختلف و مختلف. مثلا عباس اور عیاش یہ لکھنے میں ایک طرح ہیں لیکن پڑھنے میں ایک کو عباس پڑھا جاتا ہے، دوسرے کو عیاش پڑھا جاتا ہے. اسی طرح شریح اور سریح یہ لکھنے میں ایک طرح ہیں مگر پڑھنے میں ایک شین کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے اور ایک سین کے ساتھ. اسی طرح ایک عباس بے کے ساتھ ہے، ایک عیاش شین کے ساتھ ہے. تو یہ مختلف اور مختلف ہیں. اگلا سوال یہ متشابہ کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے متشابہ کا تعلق متفق اور مفترق کے ساتھ بھی بن سکتا ہے، مختلف اور مختلف کے ساتھ بھی بن سکتا ہے. اس کا سمجھنا بھی بہت آسان ہے. اگر راویوں کے نام خط اور تلفظ میں ایک جیسے ہیں یعنی خود راوی جو ہیں ان کے نام لکھنے میں اور پڑھنے میں ایک طرح ہیں، جیسا کہ متفق اور مفترق میں گزرا ہے کہ وہاں راویوں کے نام ایک طرح ہوتے ہیں. جس طرح خلیل نام کے 6 بندے تھے، ان کے باپوں کے نام یعنی والد کے نام تلفظ میں مختلف ہیں اور خط میں متفق ہیں، یعنی باپوں کے نام ادا کرنے میں تو مختلف ہیں لیکن لکھنے میں ایک جیسے ہیں تو اس کو کہیں گے متشابہ. اب مثال جیسے محمد، ابھی محمد نام کے جو راوی ہیں یہ لکھنے میں اور پڑھنے میں بالکل ایک طرح ہیں، لیکن آگے ایک لفظ ہے عقیل اور ایک لفظ ہے عقیل، محمد بن عقیل اور محمد بن عقیل. تو دیکھیے لکھنے میں تو بالکل ایک طرح ہیں، خط میں متفق ہیں لیکن تلفظ میں ایک کو عقیل پڑھ رہے ہیں، ایک کو عقیل پڑھ رہے ہیں. عقیل نام کے بندے بھی گزرے ہیں احادیث کے سلسلے میں، عقیل نام کے بندے بھی گزرے ہیں. تو اس کو کیا کہیں گے؟ متشابہ. اسی طرح یہ ابھی اس کی تعریف جاری ہے متشابہ کی. یا پھر راویوں کے نام خط میں متفق ہوں. پہلے تو یہ تھا کہ ان کے باپوں کے نام خط میں متفق ہیں مگر تلفظ میں علیحدہ ہیں. اب آ جائیے پہلے کہ راویوں کے نام خط میں متفق ہیں مگر تلفظ میں مختلف ہیں، جبکہ ان کے باپوں کے نام خط اور تلفظ میں متفق ہیں. یہ پہلے والے کا بالکل الٹ بن گیا. پہلا یہ تھا کہ راویوں کے نام تو ایک طرح ہیں لکھنے میں بھی پڑھنے میں بھی، لیکن ان کے باپوں کے نام لکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن پڑھنے میں علیحدہ علیحدہ ہیں، جیسے محمد بن عقیل اور محمد بن عقیل. دوسری تعریف متشابہ کی اس کے الٹ ہے، یعنی متشابہ کی یہ پوری تعریف ہے. اس طرح بھی ہو تب بھی متشابہ کہتے ہیں، اس طرح بھی ہو تب بھی اس کو متشابہ کہتے ہیں. اب الٹ کیسے کریں گے؟ پہلے میں راویوں کے نام متفق تھے لکھنے میں بھی پڑھنے میں بھی، اب یہاں کیا کریں گے؟ راویوں کے نام لکھنے میں تو متفق ہیں، یعنی باپ والی جگہوں پہ اب راوی کو لے آئیں گے، یعنی راویوں کے نام خط میں لکھنے میں متفق ہیں مگر تلفظ میں مختلف ہیں، اور ان کے باپوں کے نام لکھنے میں اور پڑھنے میں دونوں میں ایک جیسے ہیں. یہ بھی متشابہ ہے. اب اس کی مثال سمجھیے، جیسے شریح بن نعمان اور سریح یا سریح بن نعمان. اب دیکھو یہاں راویوں کے نام لکھنے میں تو ایک جیسے ہیں لیکن پڑھنے میں ایک شریح ہے اور ایک سریح ہے یا سریح ہے، لیکن ان کے باپوں کے نام نعمان لکھنے میں بھی ایک طرح ہے پڑھنے میں بھی ایک طرح ہے. تو اس کو کہیں گے متشابہ. الغرض متشابہ وہ ہے
جس میں راویوں کے نام لکھنے اور پڑھنے میں ایک جیسے ہوں لیکن ان کے باپوں کے نام لکھنے میں تو ایک جیسے ہوں، پڑھنے میں علیحدہ علیحدہ ہوں، جیسے محمد بن عقیل یا محمد بن عقیل، یا اس کے الٹ یعنی راویوں کے نام لکھنے میں تو ایک جیسے ہوں لیکن پڑھنے میں علیحدہ علیحدہ ہوں، اور ان کے باپوں کے نام لکھنے میں بھی اور پڑھنے میں بھی ایک جیسے ہوں، جیسے شریح بن نعمان یا سریح بن نعمان۔ جرح کا معنی ہے زخمی کرنا۔ یہ ایک اور عنوان کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ راویوں کے اوپر جرح کی جاتی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ راوی کمزور ہے، اس راوی کی حدیث قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح راویوں کی عدالت ثابت کی جاتی ہے کہ یہ راوی عادل ہے، یہ راوی عادل نہیں ہے۔ تو اس جرح کے بھی مراتب ہیں۔ جرح کا معنی ہے لغوی طور پہ زخمی کرنا، چونکہ راوی کے اندر عیب لگاتے ہیں گویا کہ اس کو زخمی کیا جا رہا ہے۔ جرح سے مراد راوی کے اندر ایسے عیب کا پایا جانا جو قبولیت حدیث میں مانے ہو۔ تو اس جرح کے مراتب ہیں، نرمی اور سخت کے لحاظ سے کون سی جرح سب سے زیادہ سخت ہے؟ تو اس کی 3 قسمیں ہیں۔ سخت ترین جرح جیسے اکذب الناس، لوگوں میں سب سے بڑا جھوٹا، تو یہ سخت ترین جرح ہے، سب سے بدترین جرح ہے کہ لوگوں میں بدترین جھوٹا ہے۔ اور اوسط درجے کی جو جرح ہے، درمیانے درجے کی، وہ ہے دجال ہے، یہ کذاب ہے، یہ وضاع ہے، حدیثیں گھڑنے والا ہے۔ اور نرم درجے کی جو جرح ہے وہ ہے لین، اس کے اندر جو ہے نرمی ہے۔ فیہ ادنا مقال، اس کے اندر باتیں کی گئی ہیں، کچھ نہ کچھ باتیں کی گئی ہیں۔ اس قسم کے الفاظ ادنا درجے کے جرح میں آتی ہیں۔ اسی طرح تعدیل یعنی کسی راوی کو ثقہ ثابت کرنا ہو، اس کے بھی مراتب ہیں، 3 ہیں۔ ایک ہے مبالغہ کے ساتھ کسی کو ثقہ ثابت کرنا، یعنی بہت زیادہ ہی اچھا بندہ ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ ہے تعدیل درمیانے درجے میں، یعنی کسی کو درمیانے درجے میں عادل ثابت کرنا۔ اور تیسرا درجہ ہے ادنا درجے میں کسی کو عادل ثابت کرنا۔ اب مثال کے طور پہ کسی کے بارے میں یہ الفاظ ہو جائے صدوق لا باس بھی لیس بھی باس، یہ الفاظ جو ہیں ادنا درجے کے ہیں۔ ابھی اصدق الناس آ جائے، اسی طرح ثقۃ آ جائے، ثابتہ حجتہ، ثابتہ حافظ، اس طرح کے الفاظ آ جائیں تو یہ جو ہیں اعلیٰ درجے کے وہ ہیں، تعدیل ہیں۔ کتب احادیث کی اقسام، کتب احادیث کی مختلف اقسام ہیں، ان میں سے چند اہم اقسام، ان کے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں رکھیں گے۔ جامع کسے کہتے ہیں؟ جامع وہ کتاب ہے جس میں عقائد، احکام، رقائق، سفر، آداب، تفسیر، سیر، مناقب، مصالب کی احادیث جمع ہوں، یعنی جس میں 8 مضامین یا 8 ابواب کی احادیث جس کے اندر جمع ہوں، اس کو جامع کہتے ہیں، جیسے جامع بخاری ہے۔ مسند وہ کتاب ہے جس میں صحابہ کی روایات علیحدہ علیحدہ درج ہوں، یہ میں کل کے لیکچر میں مکمل اور مفصل بتلا چکا ہوں۔ معاجم یہ معجم کی جمع ہے، ہر وہ کتاب ہے جس میں راوی اپنے شیوخ کی احادیث درج کرے، حروف تہجی کے لحاظ سے یا مشایخ کی ترتیب کے لحاظ سے، یعنی ایک بندے نے اگر 10 استادوں سے حدیثیں لی ہیں تو ہر استاد کی حدیثیں کتاب میں درج کرے، پہلے ایک استاد کی، پھر دوسرے کی، پھر تیسرے کی، یا تو استاد کے مرتبے کے لحاظ سے جس سے پہلے اس نے حدیثیں لی ہیں اس کو پہلے ذکر کرے، جس سے دوسرے نمبر پہ، یا یہ ہے کہ حروف تہجی کے لحاظ سے الف والے استادوں کے پہلے، بے والوں کے بعد میں، سے والوں کے اس کے بعد، اس کو کہتے ہیں معجم۔ علل یا معلول وہ کتابیں ہیں جو معلول حدیث کے بارے میں بتلایا۔ معلل حدیث وہ ہے جس کا راوی وہم کا شکار ہو، کو ما علتوں کی وضاحت کے ساتھ جمع کرنے والی ہیں، یعنی وہ احادیث کی کتابیں جن میں معلول حدیثیں ہیں اور ان کی علت بھی موجود ہے کہ یہاں پہ جو حدیث معلول ہے اس راوی کو جو وہم ہوا ہے اس وجہ سے ہوا ہے، اس کی وجہ یہ علت ہے، تو ایسی کتابوں کو معلول یا علل کہتے ہیں۔ جیسے امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے کتاب العلل و معرفت الرجال۔ اجزاء یا جز یہ بھی حدیث کی کتاب کا نام ہے، وہ کتاب ہے جس میں ایک آدمی کی احادیث جمع ہوں، اجزاء کی یہ تعریف بھی ہے، حدیث کی وہ کتاب جس میں ایک آدمی کی حدیث جمع ہوں اس کو بھی اجزاء کہتے ہیں۔ یا ایک موضوع کے متعلق حدیث جمع ہوں، جس طرح
رفع یدین کے متعلق حدیثیں جمع ہو گئیں یا کسی اور موضوع کے اوپر، تو اس کو بھی اجزاء کہتے ہیں۔ اطراف، طرف سے نکلا ہے بمعنی کنارہ۔ اطراف وہ کتابیں ہیں جن میں حدیث کا ایسا حصہ ذکر کر دیا جائے جو بقیہ حدیث پر دلالت کرنے والا ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ حدیث کے آخر کو یا حدیث کے شروع کو ذکر کر دیتے ہیں، جس سے فوراً بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حدیث بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، کس کتاب میں ہے۔ مستدرک لغوی معنی ہے پا لینا۔ مستدرک وہ کتاب ہے جس میں کسی کتاب سے رہ جانے والی احادیث اس کتاب کے مصنف کی شرط کے مطابق جمع ہوں۔ مثلا امام بخاری نے جو حدیث لینے کے لیے شرطیں رکھی ہیں کہ میں فلاں فلاں شرط والی حدیث لوں گا، اب فلاں فلاں شرط والی حدیث ایک موجود ہے لیکن امام بخاری کی کتاب میں نہیں ہے، اس قسم کی احادیث جمع کر کے اور کتاب لکھنا اس کو مستدرک کہتے ہیں، کیونکہ اس میں جو حدیثیں اس نے جمع کی ہیں وہ کسی اور کی شرط کے مطابق جمع کی ہیں، اپنی شرط کے مطابق جمع نہیں کی، اس وجہ سے اس کو مستدرک کہتے ہیں۔ مستخرج کا معنی نکالنا، وہ کتاب ہے جس میں کسی کتاب کی احادیث اس مصنف کی سند کے علاوہ کسی دوسری صحیح سند کے ساتھ جمع کی جائیں، اور مستخرج یعنی جو استخراج کرنے والا ہے، جو حدیثوں کو نکالنے والا ہے، اس مصنف کے ساتھ اس کے شیخ یا اوپر کسی طبقے میں مل جائے۔ مثال سمجھیں، مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف کے اندر حدیث کی کتابیں سندوں کے ساتھ درج کر دی ہیں، اب وہی حدیثیں ہیں، ایک اور بندہ ان حدیثوں کو اور سند کے ساتھ نکالتا ہے اور سند کے ساتھ بیان کرتا ہے اور اپنی کتاب میں ذکر کرتا ہے، تو اس کو کہیں گے مستخرج۔ حدیث کے اندر ایک لقب ہے حافظ۔ حافظ الحدیث کسے کہتے ہیں؟ تو حافظ اس کو کہتے ہیں جس کو 1,00,000 حدیث سند اور متن کے لحاظ سے یاد ہوں، یعنی سندن متنن، جس کو 1,00,000 حدیث یاد ہوں تو اس کو حافظ کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، حجت کسے کہتے ہیں؟ حجت وہ ہے جس کو 3,00,000 احادیث سند اور متن کے ساتھ یاد ہوں۔ علم حدیث میں سب سے اونچا لقب کون سا ہے؟ تو یاد رکھیے، علم حدیث میں سب سے اونچا لقب جو ہے امیر المؤمنین فی الحدیث کا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، اور اس لیکچر کے ساتھ ہی نخبۃ الفکر جو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اور نصاب میں شامل ہے، اس کے متعلق وہ اہم باتیں جن کا تعلق فہم کے ساتھ تھا، جو صرف پڑھنے سے یاد نہیں ہوتی تھیں، جن کا سمجھنا بھی کچھ حد تک ضروری تھا، اپنی وسعت کے مطابق، کوشش کے مطابق میں نے آپ تک سمجھانے کی کوشش کی ہے، پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ میں اس میں کس حد تک کامیاب ہوا ہوں یہ آپ لوگ فیصلہ کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ پاک اس کو میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ہر کسی کے لیے مفید بنائے، اور قرآن و حدیث کے اوپر ہمیں صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اگلے جو انشاءاللہ اس موضوع پر یعنی علوم حدیث کے موضوع پہ ہمارے لیکچر ہوں گے، اس میں انشاءاللہ معلوماتی مواد زیادہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ ابھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اور دیگر محدثین کے متعلق بتلایا جائے گا کہ کب پیدا ہوئے، کہاں علم حاصل کی، کب فوت ہوئے، کتاب کون سی ہے، اس کتاب میں حدیثیں کون سی ہیں، کیونکہ فہم کے لحاظ سے، سمجھانے کے لحاظ سے جو مواد تھا، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم نے اس کو کافی حد تک کور کر لیا ہے۔ مزید بھی اگر کوئی ایسی بات سامنے آتی رہے گی تو اس کو آپ تک ہم پہنچاتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔